بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ انبیاء 15واں سپارہ، اس کی یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے معجزہ معراج کا ذکر فرمایا اور ارشاد کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی رات کے وقت اپنے بندہ خاص کو۔ میں آپ کے سامنے اس واقعہ معراج کی طرف نہیں بلکہ لفظ عبد جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اسی کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ رب تعالیٰ کے محبوب کی عبدیت کا یہ مقام ہے۔ رب نے اپنے محبوب کے عبد ہونے کو یہ شان عطا فرمائی ہے، تو پھر رسالت مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، پھر حقیقت مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا، پھر معرفت مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ رب ذوالجلال نے یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ، لفظ رسول کا انتخاب اللہ نے نہیں فرمایا، یا سبحان الذی اسری بنبیہ، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے لفظ نبی کا بھی انتخاب یہاں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہی میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ عبد اور رسول میں کیا فرق ہے۔ سورۃ انعام 7واں سپارہ، اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے رسول کا ذکر فرمایا، اور وہ کون سے رسول ہیں؟ وہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، رب تعالیٰ نے جن کے لیے نمرود کی آگ کو جو ہے وہ گلزار بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، اس رسول کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور ہم نے اپنے اس رسول کو دنیا اور جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانی زمینیں، ملکوت آسمان زمین، رب تعالیٰ نے سب کچھ اپنے اس رسول کو دکھایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو دکھائی۔ اب غور کرنا، رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات دکھائے، اور عبد وہ ہوتا ہے رب جس کو سامنے بٹھا کے ساری کائنات کو بنائے۔ جس کو رب نے ساری کائنات دکھائی وہ رسول ہے، اور جس کے سامنے رب تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی وہ عبد ہے۔ ایک اور رسول کا ذکر قرآن میں ہے، سورۃ نمل میں 19واں سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ رب تعالیٰ کے وہ نبی پیغمبر ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں۔ باپ بھی بیٹا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ داؤد علیہ السلام کے یہ صاحبزادے سلیمان علیہ السلام ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی، جب آپ کا لشکر چلتا تھا تو جنات، ہوا، شیاطین، پرندے، جانور، انسان، یہ ساری چیزوں کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، اور بہت بڑا لشکر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے لشکر لے کر سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، یہ رسول ہیں، تو آپ جب وادی نمل کے پاس پہنچے تو وہاں سے آپ نے چیونٹی کی آواز کو سنا۔ جب چیونٹی کی آواز کو سنا، جو چیونٹی اس لشکر کو دیکھ کر اپنی چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں بلوں میں چلی جاؤ، لشکر پیچھے سے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے وہ تمہیں اپنے پاؤں میں روند ڈالے، تمہارا نقصان ہو جائے، اس لیے جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر تم چلی جاؤ۔ جب چیونٹی نے اپنی تمام چیونٹیوں سے یہ کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی آواز کو سنا 3 میل کی مسافہ سے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے وہ رسول اس چیونٹی کی آواز کو سن کر مسکرائے۔
اب 3 میل کی مسافت سے چونٹی کی بات کو سن کر جو مسکرائے وہ رسول ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر کونے سے جو اپنے امتی کا درود و سلام سن کر گنبد خضرا کے اندر جو محبوب مسکرائے اسے عبدہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، رسول نے چونٹی کی آواز کو سنا تو مسکرائے، عبدہ وہ ہے جو اپنے امتی کا درود دنیا کے جس کونے سے بھی پڑھا جائے وہ سن کر خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی رسول کا ذکر کرتے ہوئے جب سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا فرمائیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، اے سلیمان یہ میں نے بادشاہت دی ہے، سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، اب تو اس کا مالک ہے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، تو اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو اس کا مالک ہے، جس کو دینا چاہتا ہے دے، جس کو نہیں دینا چاہتا نہ دے، تو اس سے حساب نہیں ہوگا۔ یہ رسول ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو سب کچھ دیا، آگے آپ مالک ہیں، دے یا نہ دیں آپ سے حساب نہیں ہوگا، یہ رسول ہے۔ اور جو عبد ہے ذات، اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی سائل آپ کے دروازے کے اوپر آ جائے اسے خالی نہیں لٹانا ہے، جو اپنی مرضی سے دے یا نہ دے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو کسی بھی سائل کو واپس نہ جانے دے وہ رب کا عبد ہوتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ رسول ہے جو کہتا اللہ مجھے توفیق دے، جو تو نے مجھے حکومت دی، سلطنت دی، بادشاہ دی، نیک اعمال میں نے کیے، سب کچھ تو نے دیا ہے، اس کے بدلے مجھے توفیق دے میں تیرا شکر ادا کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سلیمان علیہ السلام رسول ہیں، رسول ہے جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اللہ مجھے ایسی توفیق دے میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ رب نے حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، بادشاہت بھی دی، نبوت بھی دی، جنات تابع کیے، ہوا کو تابع کیا، پرندوں کو تابع کیا، ان کی بولیاں سکھائیں، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود اللہ کا نبی و رسول کیا عرض کرتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے ایسے عمل کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ رسول ہے۔ اور دیکھیں عبد اس ذات کو کہا جاتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے، اتنا ہم آپ کو دیں گے۔ تو جو رب کو راضی کرے وہ رسول ہوتا ہے، رب جس کو راضی کرے وہ عبد ہوتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن میں اللہ نے ان کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ رسول وہ ہیں، طور کے اوپر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 راتیں یہاں عبادت کرو، 40 راتوں کے بعد کتاب دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ رسول ہے، 40 راتیں عبادت کی، 40 راتوں کے بعد رب تعالیٰ نے ان کو پھر کتاب دی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وہاں گئے، وہاں 40 راتیں ٹھہرے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کی، پھر رب تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا فرمائی تورات۔ یہ رسول کا مقام ہے، کتاب لینے کے لیے 40 راتیں وہاں ٹھہرے، اللہ کی عبادت کرے، پھر رب نے اس کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے، وہ مکے کی گلیوں میں پھریں، اللہ کا قرآن ان کے پیچھے پیچھے نازل ہو، وہ غار حرا کے اندر جائیں قرآن وہاں پہ نازل ہو، وہ غار ثور کے اندر جائیں قرآن وہاں پہ نازل ہو، وہ مدینے کے اندر آئیں قرآن وہاں پہ نازل ہو، وہ بدر کے اندر جائیں قرآن وہاں پہ نازل ہو، وہ احد حنین کے اندر جائیں قرآن وہاں پہ نازل ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر میں بستر کے اوپر ہوں قرآن وہاں پہ نازل ہو۔ رسول وہ ہوتا ہے جو 40 راتیں عبادت کر کے کتاب لے کے آتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے کہ رب اپنے اس کلام کو محبوب کے پیچھے جہاں محبوب جاتا ہے رب وہاں پہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس مقام مصطفیٰ عبد کے حوالے سے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جب جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے محبوب کو لینے کے لیے، 70,000 فرشتوں کا لشکر ساتھ ہے، براق پاس ہے،
آپ جب حضرت ام ہانی کے گھر میں آئے تو یہاں دیکھیں وہ فرشتوں کا سردار ہے. جب دیکھا دروازہ بند ہے، اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل آواز بھی نہیں دینی، دروازہ بھی نہیں کھٹکانا، چھت کے ذریعے سے نیچے اتر جا. جبریل علیہ السلام آئے. جب نیچے اترے تو اللہ کے محبوب زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، فرش کے اوپر. عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں. ہیں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول ہیں. ساری کائنات کا جو مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ انتظار فرما رہا ہے اور وہ کالی کملی اوڑھ کر زمین کے اوپر فرش کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے اور رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، تلووں کا بوسہ لے. اب غور کریں، میں ایک موتی آپ کو دینا چاہتا ہوں. انسان کے وجود میں سب سے اعلیٰ مقام انسان کے سر کو ہے. انسان کے سر کے بعد اس کا سینہ آ جاتا ہے، سینے کے بعد پھر اس کا پیٹ آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ٹانگیں آتی ہیں، پھر اس کے پاؤں آتے ہیں. سب سے اعلیٰ مقام سر ہے اور سب سے ادنا یہ پاؤں ہیں. اب یہ فرشتوں کا سردار سید الملائکہ نیچے جھک کر رب نے فرمایا میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے. اب خود سمجھو عبدہ وہ کیسی ذات ہے. رب نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ نبی کے قدم ہیں اور جبریل اپنے ہونٹوں سے نبی کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے. تو اندازہ لگاؤ جس کے قدموں کے اندر فرشتوں کا جو سردار ہے وہ اپنا سر جھکا کے اپنے جو لب ہے وہ ان کی قدم کے تلووں کے اوپر لگا رہا ہے. تو اندازہ لگا جس نبی کے قدموں کی یہ شان ہے پھر اس نبی کے سر مبارک کا مقام کیا ہوگا، اس نبی کی نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہوگا. عبدہ وہ ہے رب تعالیٰ نے جس کو یہ شان اور یہ عظمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. جبریل علیہ السلام نے جب ہونٹ لگائے جو رب نے کافور کے بنائے تھے تو دیکھیں رب تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا جبریل میرے محبوب کے قدم کے تلووں کو بوسہ لے. آواز نہیں دینی، اٹھانا نہیں ہے. جب تک نگاہ نبوت نہ کھلے اس وقت تک تو نے نہیں اٹھانا ہے. آدم علیہ السلام کو رب نے سجدہ کروایا، فرمایا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، سر اٹھا لیا. یہاں فرمایا جب تک محبوب کی نگاہ نبوت نہ کھلے ہونٹ ساتھ لگا کے رکھنا ہے، تو نے آواز نہیں دینی ہے. یہ عبدہ وہ ذات ہے جس کو رب تعالیٰ نے یہ مقام اور شان عطا فرمایا ہے. اور میرے بھائیوں آج ہمیں تھوڑی سی بھی خوشی مل جائے، خوشحالی آ جائے، مال و دولت آ جائے، جوانی آ جائے، صحت آ جائے، ہم کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، محلے کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اس واقعہ معراج سے یہ مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جب جبریل علیہ السلام براق لے کے آئے، 70,000 فرشتے لے کے آئے اور جب اس براق کے اوپر سوار ہونے لگے تو آنکھوں میں آنسو ہیں، رونے لگ گئے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ کون سی رونے والی بات ہے، ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک انتظار فرما رہا ہے، آج عرش کو سجایا گیا، آسمانوں کو سجایا گیا، سارے نبی انتظار فرما رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبریل مجھے تو اتنی شان و شوکت کے ساتھ لے کے جا رہے ہو، کل قیامت والے دن جب میری امت کا پرسرات سے گزر ہوگا تو میری امت کا کیا بنے گا. یعنی اس امام الانبیاء نے، سید الانبیاء نے اس خوشی کے وقت کے اوپر بھی اس گناہگار امت کو نہیں بلایا، امتی کو یاد رکھا کہ مجھے تو اس شان و شوکت کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، پل صراط کے اوپر جب معاملہ میری امت کا آئے گا تو پھر کیا بنے گا، میں اس لیے رو رہا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے فرماؤ آنسو نہ پاؤ، آج خوش ہو کر اپنے رب کے پاس آؤ. رہی بات پل صراط والی، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، جبریل علیہ السلام اس پل صراط کے اوپر اپنا پر بچھا دیں گے، میں آپ کی امت کو آسانی کے ساتھ گزار دوں گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وجد کرتے رضا پل سے اب گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جب یہ امتی وہاں پل صراط سے گزریں گے تو آمنہ کے لال کی پیچھے سے صدائے گی اللہ میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، میرے امتی کو سلامتی کے ساتھ گزار دے. تو میرے بھائیوں جس
محبوب نے، جس نبی نے، رسول نے اپنی امت کو اس وقت بھی یاد رکھا ہے جو اتنا خوشی کا عالم تھا، بلایا نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم اپنا رشتہ، اپنا ناطہ اللہ کے محبوب کی سنت کے ساتھ جوڑیں، اس کی ذات کے ساتھ جوڑیں۔ آپ جو شریعت لے کے آئے، دین لے کے آئے، اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑیں۔ انشاءاللہ جو وبا یا مصیبت یہ پھیلی ہوئی ہے، اپنے محبوب کی ہم سنتوں کو زندہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے ہمیں ہر وبا سے، ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔